کہ ابھی یہ جو 5 تاریخ کو جو 12 ربیع الاول منایا جائے گا، یہ ہمارے آپ کے نبی کا کون سا کتنے 100 سال ہو گئے آپ کو دنیا سے گئے ہوئے؟ ہاتھ اٹھا کے کوئی ایک آدمی بولے، 2 آدمی، 4 آدمی بولے۔ 1500 سال ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، ہم پیر ہیں اور ہمارا لہجہ تھوڑا سا ترک ہوتا ہے۔ ترک مطلب سخت بولتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے وہ نعمت نوازی ہے کہ ہم آپ کے بیچ میں آ کے اللہ کے رسول کی کچھ باتیں بتائیں جس سے ہماری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اب جیسے اتنے لوگ ہیں، کم سے کم 50-60 لوگ ہوں گے، 3 آدمی اٹھے کہ 1400 سال۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ابھی جتنے مولانا لوگ ہاتھ اٹھا رہے تھے، سب کا ہاتھ اٹھ رہا تھا، ویسے ہی اس بات پہ بھی ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا کہ ہمارے نبی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1500 سال پورے ہوں گے، مکمل ہوں گے یہ 5 تاریخ۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بیٹا اپنے دین سے جڑو۔ اپنے جو ہمارے نبی آئے 1500 سال پہلے آئے اور یہاں سے چلے گئے، تو وہ ایک پیغام دے کے گئے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی کتاب نہیں آنے والی، سب مکمل ہو گئی ہے۔ اس کو آگے بڑھانے کا کام جو ہے، یہ آپ کے سامنے جو علماء اکرام ہے، جو مدرسے چل رہا ہے، جو طالب علم ہے، وہ اس چیز کو اپنے کندھے پہ لے کے آخری دنیا تک، قیامت تک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب نہ کوئی نبی آنے والا، نہ کوئی کتاب آنے والی، نہ کوئی حدیث آنے والی۔ اس کو ہم کو اپنے آپ کو اگر سدھارنا ہے، اپنی ایک نئی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی جب آئے تو ایک پیغام لے کے آئے۔ اللہ نے ان کو بہت رتبہ عطا فرمایا۔ گرمی بہت ہے، مختصر سے 2-4 باتیں کریں گے آپ سے کہ آئے تو سب سے پہلے اللہ نے آپ کو پیدا کیا سب سے پہلے، مگر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کو دنیا میں بھیجا، اور یہ سوچ کے بھیجا کہ اب اس کے بعد نبوت ختم، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ میرا پیارا ہی نبی جو ہے وہ آخری قیامت تک اس کا ڈنکا بجتا رہے گا، قیامت تک۔ اب قیامت کب آئے گی؟ 1000 سال میں آئے، 5000 سال، 10,000 سال پہلے، تو ہمارے نبی کا ڈنکا بجتا رہے گا انشاءاللہ کہ جو نبی کا دین ہے وہی سچا دین ہے اور وہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور وہ دین میں آنے کے لیے، وہ دین میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے ایک کلمہ ہمارے نبی کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے یہ پڑھ لیا ہمارے نبی کے دین کے اندر داخل ہو گئے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم چھٹے گھوم گئے۔ ہم لوگ کیا ایک ہوتا ہے چھٹا ساڑ جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ ساڑ بولتے ہیں جو گائے کا بچڑا ہوتا ہے، جو بے لگام بہت موٹا ہو جاتا ہے، اس خالی ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، کھاتا پیتا رہتا ہے۔ کبھی ادھر سے 2 ڈنڈا بانس کا پڑ گیا، ادھر بھاگ گیا، ادھر سے 2 ڈنڈا پڑا، ادھر بھاگ گیا۔ اب سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ لوگ ہاں بولیے گا تو ہم سمجھے کہ ہاں ہماری اردو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ویسے ہی آج جو ہے امت کے، ہمارے پیارے نبی کی امت کے نوجوان لڑکے ہیں، چھٹا ساڑ ہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، روزے سے کوئی مطلب نہیں، ماں باپ کی فرما برداری سے کوئی مطلب نہیں، سماج کے اندر اچھی چیز لانے سے کوئی مطلب نہیں، دین سیکھنے سے کوئی مطلب نہیں، حدیث سیکھنے سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ بھی نہیں جانتے کہ دنیا میں ہمارے نبی آئے تو کیا پیغام لے کے آئے، کس چیز کو بتانے کے لیے آئے۔ اللہ کو بتایا اور اللہ سے ڈرایا۔ جو اللہ سے ڈر گیا
اور جو اس نے اللہ کو پہچان لیا، ہمارے نبی نے کہا اس کے لیے جو ہے اللہ نے بہت عالی شان جنت فردوس بنا کے رکھی ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے پہ چلا اس کے لیے اللہ ان آخرت میں انعام رکھے ہوئے، اللہ انعام رکھے ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ماں باپ کی خدمت کر دو، اللہ انعام عطا فرمائے گا۔ راستے سے پتھر ہٹا دو، کیا ہمارے اللہ کی شان ہے، ہمارے نبی کا پیغام ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دو، اللہ تمہیں انعام سے بخش دے گا۔ خالی اس نیت سے ہٹا دو کہ یہ اس کو کسی سے چوٹ نہ لگے، ہٹا دیا اور نیت کر لیا کہ اس کا ثواب ہمارے ماں باپ کو پہنچے، اگر انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ ہمارے اللہ کی شان ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ ہم بدبخت ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے دور بھاگتے ہیں، اللہ بلانا چاہتا ہے ہم دور بھاگتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جو ہمارے نبی کے ساتھ تھے، تابعین، انہوں نے ہمارے نبی نے کہا، سب صحابہ اکرام مان گئے، پہچان گئے اللہ کو۔ اور آج ہم جو ہیں پہچان کے انجان بنے ہوئے ہیں، پہچان کے انجان بنے ہوئے ہیں۔ ارے یہ دین جو آیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنے آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ آپ لوگ علماء اکرام سے سنتے ہوں گے کتنی جنگ ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ حنین ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی۔ آخری جنگ جو ہے کربلا میں ہوئی۔ کربلا میں کون شہید ہوا؟ ہمارے نانا کے نواسے، ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ کس کو بچانے کے لیے؟ کہ نانا کا دین بچ جائے۔ آج آپ لوگ مثال کے طور پہ بتائیں، نانا کا اگر کوئی ایک دو گھر ہو اور ایک گھر کوئی قبضہ کر لے تو کون سا ایسا ناتی ہوگا جو اس گھر سے اس آدمی کو نکال کے باہر نہیں کرے گا؟ بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے ہی نانا سے محبت تھی کہ نانا کا دین بچانے کے لیے آپ نے جو ہے قربانی دے دی۔ اور آج ہم ہیں کہ دین کو کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے کے بعد ہمارا اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ مرنے کا ڈر ہمارے آپ کے دل سے نکل چکا۔ جس دن مرنے کا ڈر، اسی لیے ہمارے نبی نے کہا کہ موت کو یاد کیا کرو۔ اگر موت کو یاد کرو گے تو اللہ سے ڈرتے رہو گے اور نیک کام کرو گے، صحیح راستے پہ چلو گے، جو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ خالی یہ سوچتے ہیں کہ کما لیا، جتنا ہو سکے کما لیا۔ 10 گاڑی آ گئی، کروڑوں بینک بیلنس ہو گیا، اور سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ گھر بن گیا، کروڑوں روپیہ آ گیا گھر میں، یہ ذہن بن گیا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ نہ، اللہ ناراض ہے کہ تم کو سجدے کی توفیق نہیں دیے ہوئے ہے۔ جس دن اللہ راضی ہو جائے گا تم سجدے میں گر کے مسجد میں نمازی بن جاؤ گا۔ دولت مل جائے یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، 10 گاڑی مل جائے یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، کروڑوں روپیہ مل جائے یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کی یہ دلیل ہے کہ وہ بندہ نمازی بن جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کے راستے پہ چلنے لگے، سنتوں پہ عمل کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ اگر راضی ہے تو سمجھو کہ ہمیں آپ کو عبادت کی توفیق مل گئی، اور جس دن عبادت کی توفیق مل گئی اس دن سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، آج آپ نے ہم کو توفیق عطا فرما دی، اپنا بنا لیا۔ اب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب جب بھی جو بھی قدم اٹھے گا، جو بھی بات منہ سے نکلے گی، اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے نکلے گی، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں نکلے گی۔
اگر ایسے درود شریف پڑھ لیں. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ہمارے نبی نے اپنی امت سے اتنی محبت کی، اس لیے کہ ہمارے نبی کو سب کچھ معلوم تھا کہ اگر ہمارے امتی بھٹکے اور اللہ کو نہیں مانا، نماز روزے کی پابندی نہیں کی تو جہنم میں جائیں گے. روتے تھے، اللہ سے گڑگڑاتے تھے اپنی امت کے لیے. اور وہ نبی جس نے جب بھی ہاتھ اٹھایا تو یہی کہا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ میری بیٹی کو بخش دے، اللہ میرے نواسوں کو بخش دے، اللہ میرے دامادوں کو بخش دے، اللہ میری اولاد کو بخش دے، اللہ میری جتنے ازواج ہیں حضور کی بیویاں ہیں ان کی مغفرت فرما دے. اللہ نے حضور نے جب بھی ہاتھ اٹھایا تو یہی کہا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے. اس نبی کی امت ہے ہم لوگ. اور آج ہمارا آپ کا یہ عمل ہے کہ جو ہمارے نبی ہمارے لیے روتے تھے، آج 12 ربیع الاول آنے والا ہے 5 تاریخ کو. اگر سچے امتی ہو تو کم سے کم جو بھی چھوٹے سے چھوٹا درود شریف ہے، یہ نہیں کہ سماج کے اندر کھچڑا بن رہا ہے، پلاؤ بن رہا ہے، ڈی جے لگا ہوا ہے، خوب بیڑی پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، اور پوری رات جو ہے وہ گوشت پلاؤ بنانے میں ختم کر دیا، اور 100 بار بھی موقع نہیں ملا کہ درود شریف پڑھ لیں. کہ جب فجر کے بعد آپ اپنی مسجد میں فاتحہ کروائیں تو اگر 500 گھر کی آبادی ہے، 100 گھر کی آبادی ہے، اور ایک آدمی نے اگر 100 بار پڑھا تو پورے جتنے لوگ مسجد میں حاضر ہیں وہ کھڑے ہو کے کہیں امام صاحب 100 بار ہماری طرف سے درود شریف، امام صاحب 100 بار ہماری طرف سے درود شریف. اور جو درود شریف آپ نے پڑھا اس کا ثواب تو ہمارے نبی کو پہنچ گیا، اور نبی تک آپ کا پیغام بھی پہنچ گیا. جب فرشتے لے کے جاتے ہیں درود اور بتاتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں آدمی نے یا رسول اللہ آپ کے اوپر اتنی بار درود پڑھا ہے، تو ہمارے نبی کے پاس پہنچتے ہوئے پھر اللہ رب العزت کے پاس وہ فرشتے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے امتی نے اتنے بار درود شریف پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انعامات دیتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے. جس کے ماں باپ گزر گئے ہیں اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. تو ہمارا یہ کہنے کا مطلب ہے جتنی عورتیں بھی یہاں پر ہیں وہ بھی رات میں نفل پڑھنے کی جو ہے پابند بنے، درود شریف پڑھیں. جتنے نوجوان یہاں پہ بچے ہیں، اگر سچی محبت ہے نبی کی، خالی جھنڈا لے کے نکلنے سے، پلاؤ گوشت بنانے سے محبت ظاہر نہیں ہوگی. محبت یہاں سے ہوتی ہے. کم سے کم جتنا ہو سکے درود شریف پڑھ کے آپ کو بخشو اس دن کہ اتنا درود شریف نبی کے اوپر امتیوں کا پہنچے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ خوش ہو جائے کہ ہاں یہ ہمارا امتی ہے، اس نے ہمارے اوپر درود و سلام بھیجا. سب لوگ کریں گے؟ عورتوں سے بھی کہنا ہے کہ اس دن بیڑی بنانا بند کریں اور جتنا ہو سکے تسبیح پہ لے کے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں. اور صبح میں جو ہے اپنے مسجد میں کہلوائیں کہ امام صاحب کے بول دینا کہ ہماری طرف سے 200 بار 300 بار 400 بار درود شریف کا نذرانہ ہمارے نبی کو پہنچا دیا جائے. کریں گے؟
اور اپنے آپ کو نماز کی پابندی کریں. اسی لیے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یعنی اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف. توبہ نصوح مطلب خالص دل سے اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہاری سب پچھلی گناہوں کو معاف کر کے تم کو ایسا بنا دیں گے جیسے ابھی ابھی تم نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو اگر کوئی گناہ جتنے نوجوان ہے، خاص کر کے آج کل جو ماحول چل رہا ہے، اپنے آپ کو سدھارو میرے بھائی. اگر اپنے آپ کو نہیں سدھارے تو سمجھو کہ پوری امت ستیہ ناش ہو جائے گی. ایک مہم چل رہی ہے ہمیں آپ کو بھٹکانے کے لیے. یہ جو موبائل آ گیا ہے، دن دن رات رات بھر لڑکے اور لڑکیاں جو ہے موبائل کے اوپر لگی ہوئی ہیں. موبائل ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس پہ خالی اپنے کام کی چیز دیکھو. ایسا نہیں ہے کہ موبائل دیکھ کے بھٹک جاؤ. بھٹکو گے، گناہ میں مبتلا رہو گے. اگر اس رات مر گئے تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے ڈرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، ماں دیکھے باپ نہ دیکھے، ماں نہ دیکھے، کوئی رشتہ دار نہ دیکھے، مگر جو تم چیز دیکھ رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے. اسی لیے آپ سب لوگ مل کے سچے دل سے ہمارے ساتھ توبہ کرو. جتنے لوگ یہاں پر ہو کہ اب گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے قیام کریں.